السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قرض دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی ہو یا اس کا دوست ہو پریشان حال ہے، در بدر کے ٹھوکریں کھا رہا ہے اور گھر والوں کو بھوکا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی اور مانگنے کے باوجود بھی انسان قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے پاس تجوری میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں بینک بیلنس اس کے پاس موجود ہے، لیکن جب اس سے قرض پوچھا جاتا ہے یا تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے دینے سے، بلکہ اکثر لوگ تو جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں خود پریشان ہوں، میرے پاس ہی مال نہیں ہے، اس طرح جھوٹ بول کر اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرض دینا اتنے بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، پھر بھی مسلمان آج اس سے کیوں جی چراتا ہے؟ تو اس کا اکثر جواب یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرض جب تک سامنے والے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے اور کسی طریقے سے قرض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ہم اس پر ترس کھا کے اس کو قرض دے دیتے ہیں تو پھر یہاں سے ہماری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ اس قرض کو وصول کرنے کے لیے ہمیں اس کے گھر کے چکریں کاٹنی پڑتی ہے اور اپنے چپل گھسنی پڑتی ہے، لیکن سامنے والا باوجود یہ کہ قدرت رکھتا ہے قرض کی ادائیگی کی، لیکن ٹال مٹول کرتا ہے، جھوٹے اور لنگڑے بہانے بناتا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف نئے نئے موبائل بدلتا ہے اور گاڑیاں بدلتے رہتا ہے، سارے شوق وہ پورے کرتا ہے، غیر ضروری دعوتوں کے اندر وہ لگا ہوا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، باوجود یہ کہ اس کے ذمے دوسروں کا قرض ہے۔ تو اس وجہ سے آج لوگ کیا کہتے ہیں، ضرورت مند کو بھی قرض دینے سے جی چرا رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس طرح باوجود قدرت رکھتے ہوئے ٹال مٹول کرنا اور قرض کی واپسی نہ کرنا انتہائی سخت جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں، قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جائز اور مباح عمل ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے 30 صاع جو بطور قرض کے لیا اور بطور رہن کے اپنی جو زرہ تھی اس یہودی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوا دی تھی۔ تو قرض لینا کوئی برا نہیں ہے، لیکن قرض لینے کے بعد قدرت کے باوجود اس کو ادا نہ کرنا یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی جو روح ہے وہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کے قرض کے بدلے میں۔ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس مومن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے نجات کا فیصلہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ قرض کا بوجھ میں اپنے کندھوں سے اتار دوں اور اپنے کھانے پینے میں اور دیگر ضروریات کے اندر میں کفایت شعاری کے ساتھ کام لوں اور جو ہے نا زیادہ سے زیادہ میں سیونگ کروں اور بچت کروں اور اس کے ذریعے سے جو قرض میرے بھائی نے مجھے دیا ہے اس کو ادا کروں، اس کی فکر رہنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرض ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے تو اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ اس کے ذمے 1 درہم یا 1 دینار قرض باقی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، جس دن نہ کسی کا روپیہ پیسہ کام آئے گا، نہ درہم و دنانیر ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کے ذمے جو قرض ہے اس کے نیکیوں سے اس قرض کو ادا کریں گے۔ تو نیکیوں کو بطور قرض کے وہاں پر ادا کرنا ہوگا، حالانکہ اس دن آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمے جو قرض ہے اس کو ہم سب سے پہلے ادا کر دیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت سنائی ہے کہ جس کی موت اس حال میں آئے کہ اس کے ذمے کسی کا 1 روپیہ بھی قرض نہیں ہے،
تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو قرض لے کر ادا نہیں کرتے اور اسی طرح مر جاتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے اور اللہ رسول کو یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ بتانے کے لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ مقروض ہے، یہ جو مرحوم ہے یہ مرا ہے، جبکہ اس کے ذمے لوگوں کا قرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اس کی نماز جنازہ تم پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تاکہ کل قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ لوگوں کا قرض اپنے ذمے لے کر دنیا سے چلے جانا اور ادا نہ کرنا یہ کتنا جو ہے نا برا عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شہر الا الدین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی جو شہادت ہے وہ ہر گناہ کے لیے کفارہ بن سکتی ہے، شہادت کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے دین اور قرض کے۔ قرض کبھی معاف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بندہ شہید بھی ہو جائے تب بھی جو قرض اس نے لوگوں کا لے کر مرا ہے اس قرض کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہر کوئی یہ فکر کرے کہ دیکھے، غور کرے کہ کہیں میرے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ بندہ ضرورت کی وجہ سے قرض لیا تھا، اور ایک بات یہ ہے کہ قرض ضرورت کو پوری کرنے کے لیے لینا چاہیے، خواہشات کو پوری کرنے نہیں لینا چاہیے۔ قرض نہ لینا بہت اچھی چیز ہے، قرض مجبوری کی حالت میں لینے کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن بے ضرورت صرف شوقوں کو پورا کرنے کے لیے قرض نہیں لینا۔ اور جب ضرورت کی وجہ سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرض لیتا ہے اور اس کا ارادہ اس کو ادا کرنے کا ہے لیکن اسی دوران اچانک اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یا یہ کہ کوشش کرنے کے باوجود اس کو وہ ادا نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرض دنیا میں ادا کر دیتا ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کر پاتا اور اس کی موت آ جاتی ہے تو کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو قرض لیتے وقت ہی اس کی نیت خراب تھی، اس کی نیت میں فتور تھا اور لوگوں کو ڈبانے کے ارادے سے وہ قرض لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جدا کر دیتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرماتے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لیتے ہیں، اور اس کی کچھ نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر دے دیتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری وعیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔